اللہ کے نبی نے فرمایا اے عادی، میرے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو تم ایک تیسری چیز بھی دیکھو گے۔ اے عادی، اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھر کے نکلیں گے۔ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھریں گے اور نکلیں گے اپنے گھر سے باہر، اپنے محلے میں، اپنے قریہ میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں آئیں گے اور تلاش کریں گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے۔ غریب اور مسکین مل جائے تو میں یہ سونا اس کو دے دوں، یہ چاندی میں اس کو دے دوں، لیکن کوئی غریب نہیں ملے گا، سونا لینے والا نہیں ملے گا، چاندی لینے والا نہیں ملے گا۔ وہ جس طرح سونا اپنی مٹھی میں لے کے نکلیں گے، وہ مٹھی بند کر کے سونا اپنے گھر میں واپس لے آئیں گے۔ ان کو کوئی بھی نہیں ملے گا جو ان کے سونے کو لے سکے، ان کی چاندی کو قبول کر سکے۔ لوگ اتنے امیر اور اتنے دولت مند اور اتنے پیسے والے ہو جائیں گے کہ کوئی کسی سے سونا تک نہیں لے گا۔ یہ تین چیزیں بتانے کے بعد حضرت عادی نے کیا کہا، اس چیز پر غور کرنا۔ آئے لوگوں، دو چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد میں نے لمبی زندگی پائی ہے۔ میں نے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر کا زمانہ پایا اور ابو بکر کے انتقال کے بعد میں نے عمر کا بھی زمانہ پایا۔ میں نے اب تک دو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ملک عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو گیا، اتنی شانتی پیدا ہو گئی کہ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے ایک عورت اکیلے چلتی ہے، اپنے گھوڑے پر، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آتی ہے، وہ عرب کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ مکے تک آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتی ہے اور پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ملک شام واپس چلی جاتی ہے۔ اس اکیلی عورت کو نہ تو کوئی چھیڑنے والا کوئی ہے، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے والا ہے، نہ اس کی جان کو خطرہ ہے، نہ اس کے مال کو خطرہ ہے، نہ اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہے۔ اے لوگوں، محمد رسول اللہ نے انتقام اور بدلے کا وہ سلسلہ قائم کر دیا کہ اس عدل نے، اس انصاف نے عرب کے اندر ایسا امن قائم کر دیا ہے کہ لوگ ڈرنے لگے، اگر اس عورت کے مال کو لوٹوں گا تو بدلے میں ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر ہم نے اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا تو ہمیں دوڑا دوڑا کے پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ جو کسی کی آنکھ پھوڑتا تھا بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جانے لگی، جو کسی کا ہاتھ توڑتا تھا بدلے میں اس کا ہاتھ بھی توڑا جانے لگا، جو کسی کی گردن اڑاتا تھا بدلے میں اس کی گردن بھی اڑائی جانے لگی۔ اس عدل نے، نبی اکرم کے اس انصاف نے، نبی اکرم کے اس عدل نے عرب کے اندر اتنی شانتی اور اتنا امن پیدا کر دیا کہ ایک عورت اکیلے آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اکیلے چلی جاتی ہے۔ اس عورت کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہے، نہ اپنے مال کا خطرہ ہے، نہ اپنی عزت و آبرو کا خطرہ ہے۔ اس عورت کو یہ ہمت پیدا ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے۔ میں نے عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا لوگوں۔ عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح کر لیا گیا اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست ہو گئی کہ شکست ہوئی تو کسریٰ بھاگا، اور جب کسریٰ بھاگا تو کسریٰ کا سارا خزانہ لوٹ لیا گیا اور وہ خزانہ فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، ایران کا خزانہ جب پلٹا تو کیا دیکھا، اس میں کسریٰ کے سونے کا مکٹ بھی ہے، اور کسریٰ جو سونے اور چاندی کے کنگن پہنا کرتا تھا وہ سونے اور چاندی کے کنگن بھی رکھے ہوئے ہیں، یعنی مکٹ و سر کا تاج بھی موجود ہے اور سونے اور چاندی کے کنگن بھی۔ اے لوگوں، نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک عورت اکیلی عمرہ کرنے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، اور دوسرا نبی اکرم نے جو فرمایا تھا کہ کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ فتح ہو کر صحابہ کے ہاتھ میں آئے گا
وہ بھی آ چکا ہے۔ اے لوگوں، تیسری چیز ابھی میں نے نہیں دیکھی ہے جس کا تعلق قیامت سے قریب ہے، اس لیے اے لوگوں قیامت سے قریب تم دیکھ لو گے، اے لوگوں قرب قیامت تم دیکھ لو گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، اور جب تک یہ نشانی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا یہ فرمان قیامت سے پہلے پہلے پورا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ تم قرب قیامت دیکھو گے کہ اتنے لوگ پیسے والے اور اتنے امیر ہو جائیں گے کہ اگر تم سونا اپنی مٹھی میں گھر سے لے کر نکلو گے اور زمین پر ڈھونڈو گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، لیکن تمہیں کوئی غریب نہیں ملے گا، کوئی مسکین نہیں ملے گا، اس سونے اور چاندی کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ لوگ جس طرح سونے اور چاندی کو لے کر نکلیں گے اسی طرح سونے اور چاندی کو لے کر واپس آ جائیں گے، کوئی ان کو سونا اور چاندی قبول کرنے والا اور ایکسپٹ کرنے والا نہیں ملے گا۔ قرب قیامت تم یہ منظر بھی دیکھ لو گے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عدی نے جو ایک نقشہ کھینچا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ امن کیسے پیدا ہوا عرب کے اندر، نبی اکرم کے عدل سے، نبی اکرم کے انصاف سے، نبی اکرم کے انتقام کے جذبے سے۔ میرے بھائیوں ذرا سنیے، حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے جہاں جتنا زیادہ عدل ہوگا وہاں اتنا زیادہ امن ہوگا، اور جہاں جتنا زیادہ انیائے اور ظلم ہوگا اس ملک کے اندر اتنی ہی زیادہ اشانتی ہوگی، بھرشٹاچار ہوگا، سامپردائک دنگے ہوں گے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں شانتی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں بھی عدل تبھی ہوگا، گھر میں اگر 4 بھائی ہیں نا اور باپ سب کے ساتھ عدل کرے گا تو امن ہوگا، اور جہاں باپ نے زمین اور جائیداد کے بٹوارے میں جہاں اس نے رو رعایت کرنا شروع کر دی، جہاں اس نے دیکھا کہ میرا فلاں بیٹا میری زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو زیادہ دیا، اور جو سب سے کم اس کی خدمت کرتا ہے اس کو سب سے کم دیا، جہاں اس نے یہ دیکھنا شروع کیا آپ کے گھر میں بھی شانتی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے عدل کو بروڑ دیا ہے۔ عدل کے پیمانے سے آپ نے گھر کو خالی اور ننگا کر دیا ہے۔ جب گھر میں عدل نہیں رہ گیا تو شانتی بھی نہیں رہے گی۔ جب ایک چھوٹے سے گھر میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے عدل ضروری ہے تو اس ملک میں بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جینی سارے لوگ اگر یہ چاہتے ہو کہ گھر میں بھائی بھائی کی طرح رہیں تو اس ملک کے اندر بھی سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کی کوئی لنچنگ کرے اور اس کو مارے تو بدلے میں کورٹ اور عدالت سے اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے اور اس کا بھی قتل ہونا چاہیے۔ جب تک یہ عدل قائم نہیں ہوگا، جب تک یہ انصاف قائم نہیں ہوگا، میرے بھائیوں اس ملک کے اندر امن اور شانتی بھی بحال نہیں ہوگی۔ امن اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے عدل اور نیائے اور انصاف ضروری ہے، ورنہ میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے نیتا لوگ سب جیل میں جا رہے ہیں، لگتا ہے جیسے پیسوں کا غلط استعمال انہی جیل میں جانے والے لوگوں نے کیا، اور دوسری پارٹی بالکل واشنگ مشین میں دھلی ہوئی ہے، اس کے چاہنے والوں نے اور ماننے والوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ یہی عدل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان پر چھاپے پڑتے ہیں تو ان پر بھی پڑنا چاہیے۔ ابھی عدل قائم کر دیجئے، شانتی بحال ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا ہے، سنا ہے نا فیصلہ ابھی سپریم کورٹ کا۔ ہندوستان میں جتنے بھی راج ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، سب کو نوٹس بھیجا ہے، سب کو نوٹس بھیجا ہے کہ آخرکار ہر جگہ یہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ سپریم کورٹ کو اب ایکشن لینا پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس ملک کا چوکیدار سویا ہوا ہے،
सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा कि हमें जवाब दो इस बात का। ये मानना पड़ेगा आपको कि अदल नहीं हो रहा है हमारे साथ। बरजस्ता कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और अगर अदल और इंसाफ हमारे साथ हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना होता, वो दखल नहीं देती, राज्य और स्टेट्स को नोटिस नहीं भेजती। राज्य और स्टेट्स को नोटिस भेजने का मतलब ये है कि हमारे साथ अदल नहीं हो रहा है, ना थानों में, ना राज्य सरकारों में। जहां जहां आज तुम्हारी सरकारें हैं वहां वहां हमारे साथ अदल नहीं हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजना पड़ा। इंसाफ का तकाजा और इंसाफ का पलड़ा जितना भारी होगा उतना ही अमन पैदा होगा, उतना ही शांति बहाल होगी। काजी शुरह जो कूफा के काजी थे और हजरत अली ने जिनको काजी बनाया था, एक फैसला सुना रहे हैं। आज यहूदी और ईसाई जमा हैं कोर्ट में, मुसलमान भी हैं। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, खिलाफत अली के हाथ में है, खिलाफत अली के हाथ में है। काजी शुरह ने कहा कोर्ट खाली करवाइए, मैं फैसला सुनाने जा रहा हूं, अदालत को खाली करवाइए। उनका पेशकार, जिसको दरबान कहा जाता था, पेशकार ने कहा चलो खाली कर दो, चलो चलो। कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। कुछ जिद्दी लोग होते हैं, जैसे कोई लोग धरना दे रहे हो और गवर्नमेंट का ऑर्डर हो हटाओ इनको, तो पहले प्यार से कहा जाता है कि छोड़ दो, अनाउंसमेंट किया जाता है खाली कर दो, और जब भी खाली नहीं किया जाता है तो लाठी चार्ज होता है। लाठी चार्ज से भी जब खाली नहीं होता है तो आंसू गैस वगैरह छोड़े जाते हैं। ऐसे ही काजी शुरह के पेशकार ने देखा कि अब तो ये खाली नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कोड़ा उठाया और हवा में ऐसे ऐसे लहराना शुरू कर दिया, और चमड़े का कोड़ा जो देखा लोगों ने तो भगदड़ मच गई और भागना शुरू किए, कोर्ट खाली करने के लिए भागे। एक आदमी पीछे से भी भागता हुआ आया, हजरते काजी शुरह के दरबान का कोड़ा हवा में लहरा रहा था। ये भागा और ये सामने आ गया और एक कोड़ा इस यहूदी को लग गया। काश मेरी तकरीरों की कटिंग ये नव भारत वाले, जी न्यूज वाले, आर भारत वाले जो काट काट के चला कर दिखाकर अपने गुरु का हक अदा कर रहे हैं कि हम तुम्हारी डाली हुई हड्डियों का हक अदा कर रहे हैं, हम उसी पर पल रहे हैं। देखो हम हिंदू मुस्लिम करके और किसी मौलवी की बात दिखाकर हिंदू भाइयों को एक करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे गुरु करते आए हैं, जो हमारे उस्ताद ने, हमारे टीचर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने हमें बताया है, हम उसी काम को कर रहे हैं। काश ये चैनल वाले इस वाक़े को भी अपने चैनल पे दिखाएं और बताएं अदल और न्याय का ऐसा नमूना क्या आज हिंदुस्तानी अदालतों में मिलता है, क्या कोर्ट में मिलता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जरूर ऐसा फैसला सुना देती है जो काबिले रश्क होता है, जो काबिले रश्क होता है और जिस पर फख्र किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। और ये फैसला सुनाने के लिए उनको लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से गुजरने के बाद 20 साल गुजर जाने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट से उनको खुशी मिलती है, और खुशी तब मिलती है जब वो खुशी बेचारे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। अपनी जवानी उस खुशी को सुनने के लिए और अपने ऊपर लगा हुआ दाग हटाने के लिए मेरे भाइयों वो 25-30 साल से तड़प रहे थे। 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत के अभाव में इसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बरी करता है लेकिन 30 साल खोए हुए उसका नुकसान नहीं दिलाता है। बस अब आप इतना कह सकते हो कि मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मिट गया है, लेकिन ये 30 साल में आपने और आपके परिवार ने, आपने और आपके
کے سماج نے، آپ نے اور آپ کے رشتہ داروں نے کیا کھویا ہے، اس کا انعام آپ کو نہیں ملے گا، یہ نقصان آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائیوں، وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اب آپ جب نئے سرے سے مقدمہ دائر کریں گے تو اب انصاف پانے کے لیے بھی آپ کو اتنے ہی سال کا زمانہ گزارنا پڑے گا، تب تک آپ قبر میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے آپ کوئی آدمی پھر مقدمہ دائر نہیں کرتا، کیا کریں گے صاحب، اب کون، ہم بری ہو گئے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایک کوڑا اس یہودی کو لگ گیا، کولڈ خالی ہو گئی، یہودی کھڑا ہے، قاضی شریح نے کہا کیا ہوا، کولڈ خالی ہو گئی، تم کیوں کھڑے ہو یہاں، چلو باہر چلو۔ اس یہودی نے کہا قاضی صاحب مجھے آپ کے پیشکار، مجھے آپ کے دربان کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے۔ کہا پھر کٹ گھرے میں آ جاؤ۔ اس یہودی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا، کہا کیا ہے، کہا آپ کا درباری کوڑا چلا رہا تھا، اس نے کسی کو نہیں مارا، اتنی بھیڑ میں کوڑا ہوا میں چلایا، کسی کو نہیں مارا، جب میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کوڑا میرے مار دیا۔ یا تو سب کو مارے جاتے کیونکہ سب نے کوٹ بھر دی تھی، یا پھر کسی کو نہیں مارا جاتا لیکن صرف مجھے مارا گیا ہے۔ قاضی شریح نے اپنے پیشکار سے کہا تمہارے خلاف مقدمہ دائر ہے، اب تم کرسی چھوڑو اور اس کٹ گھرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس یہودی نے تمہارے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا ہے، صفائی میں کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس پیشکار نے جو صفائی پیش کی وہ سنیے، قاضی صاحب میں نے تو آپ کا حکم مانتے ہوئے کوڑ خالی کرانا چاہی تھی، میں کوڑا ہوا میں ہلا رہا تھا، یہ پیچھے سے آ گیا، میں نے جان بوجھ کر کوڑا نہیں مارا، دھوکے سے اچانک ہی آ گیا، اس لیے کوڑا اس کی پیٹھ پر لگ گیا۔ قاضی شریح نے کہا اے یہودی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچانک اور دھوکے سے کوڑا لگ گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں مارا، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ پورا موقع دیا جا رہا بولنے کا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا نہیں، اس نے جان بوجھ کر مجھے کوڑا مارا کیونکہ میں اس کے سامنے آ گیا تھا اور اس نے کوڑا میرے جڑ دیا ہے۔ قاضی شریح نے اپنے پیشکار سے پوچھا یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کوڑا جان بوجھ کر مارا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پیشکار نے کہا میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہے۔ قاضی شریح نے کہا گواہ لاؤ۔ اب اس بات کی گواہی کون دے گا کہ جان بوجھ کے مارا ہے یا دھوکے سے لگ گیا؟ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اب اس بات کی گواہی کون دے؟ قاضی شریح کا درباری گواہ پیش نہیں کر سکا، صرف اتنا کہتا رہا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، اور یہودی یہ کہتا رہا کہ اس نے جان بوجھ کے مارا۔ بالآخر گواہ پیش نہ کرنے کی وجہ سے قاضی شریح کی عدالت جو فیصلہ سناتی ہے اس نے ہزاروں یہودیوں کا دل جیت لیا۔ فیصلہ یہ سنایا جاتا ہے آئے میرے پیشکار، تم گواہ پیش نہیں کر سکے، یہودی اپنے دعوے میں سچا ہے اور تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہارا کوڑا یہودی کے لگا ہے، لہذا یہودی کی بات کو سچا مانتے ہوئے اب تمہارا کوڑا یہودی کو دیا جائے گا اور تمہیں اسی کورٹ میں باہر کھڑا کیا جائے گا، اور اس یہودی کو میں حکم دیتا ہوں کہ جتنی زور سے میرے درباری نے، میرے پیشکار نے تمہیں کوڑا مارا ہے، یہ ایک کوڑا تم میرے درباری کو، میرے پیشکار کو بھی اتنی زور سے مارو۔ یہودی اٹھتا ہے اور وہ کوڑا اٹھاتا ہے اور کوڑے کو ہوا میں لہراتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ قاضی شریح کے پیشکار کو ایک کوڑا رسید کرتا ہے، ایک کوڑا جم کے مارتا ہے۔ قاضی
शुरैह कहते हैं बदला पूरा हो गया। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर कीजिए कि कैसा अदल था। हुकूमत हमारी, सल्तनत हमारी, अमीरुल मोमिनीन अली, कहा जा सकता था काजी शुरैह वहीं बैठे थे, वो भी कह सकते थे कि मेरे दरबारी ने आज तक किसी पर जुल्म नहीं किया है, वो जानबूझकर मार भी नहीं सकता है। हाँ, बहुत से मुसलमान भी ये कह सकते थे कि नहीं, काजी शुरैह का ये दरबारी कभी किसी पर जुल्म नहीं करता है, इसने जानबूझकर नहीं मारा है, धोखे से लगा है। लेकिन उन्होंने कहा दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, मैं ये कैसे मान लूं और ये कैसे कह दूं कि धोखे से लगा है। हो सकता है कि इसके दिल में हो और इसने जानबूझ के भी मार दिया हो, मैं कैसे गवाही दे दूं। किसी ने झूठी गवाही नहीं दी। इस बुनियाद पर काजी शुरैह के दरबारी को भी एक कोड़ा मारा गया। जब ऐसा आदल था तो उस बस्ती में अमन था, उस बस्ती में शांति थी। मेरे भाइयों, कहीं नहीं सुना होगा कि आपने ये जुल्म सितम फलाने किया, फलाने किया, फलाने किया। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सहाबा ने, हमारे ताबईन ने, तबा ताबईन ने हमेशा अदल से काम लिया, अपनों के साथ भी और परायों के साथ भी। इसलिए अमन रहा, शांति रही और कोई सर उठा के नहीं रह सका। जिस आदल का जीता जागता सबूत हजरत उमर फारूक की शक्ल में दे रहे हो कि यही बैतुल मुकद्दस, यही बैतुल मक़दिस जिसके लिए आज हजारों लाखों की जानें जा रही हैं, यही बैतुल मक़दिस जब फतह होता है हजरत उमर फारूक के ज़माने में, और यही फ़िलिस्तीन के लोगों ने जब दावत दी हजरत उमर फारूक को कि बैतुल मक़दिस फतह हो गया, आप आइए, तशरीफ़ ले आइए और नमाज पढ़िए हमारे यहाँ आकर। हजरत उमर फारूक जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाने लगे, अपने साथियों के साथ जाने लगे, तो आपको ये वाक़या अच्छी तरीके से याद होगा। जिस ऊंट पर बैठे हुए थे, सवार थे उस ऊंट के ऊपर, सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते थे, तीसरा नहीं। तो एक आदमी उसके ऊपर बैठता था और एक ज़ादे राह, जो अनाज, जो गल्ला, जो खाने पीने का सामान, सत्तू वत्तू, वो बांध दिया गया है उस ऊंट के ऊपर। 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग, एक तो हजरत उमर हैं और दूसरे उनका गुलाम है। बस इन 2 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला मदीने से रुखसत होता है और बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि ऐसा करो, जब मैं ऊंट पर बैठूंगा तो 1 मील तुम इस ऊँटनी की लगाम को पकड़ोगे और तुम लेकर चलोगे, और 1 मील के बाद मैं उतर जाऊंगा, मैं ऊँटनी की लगाम पकड़ लूंगा और फिर तुम इस ऊँट के ऊपर बैठ जाओगे, मैं ऊँट को लेकर चलूंगा। मेरे भाइयों, जनाजा निकल जाएगा आज के हुक्मरानों का। अगर अपनी एयर कंडीशन और ब्लड प्रूफ कार से उतर के 10 कदम भी पैदल चल दें, मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा 10 कदम पैदल चल रहे थे तो लड़खड़ा के गिर गए हमारे गुरुजी, जो अपना बोझ खुद बर्दाश्त न कर सके, वो चला है पूरी कौम का बोझ बर्दाश्त करने के लिए। यूट्यूब पे पड़ा भरा है, देख लीजिएगा। अब जब तक नाम ना बताऊं तब तक आएगा नहीं और नाम मैं बताऊंगा नहीं। तुमसे ज़्यादा मुझे इन यूट्यूबर वालों से डर लगता है। तो सोच लीजिए मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ऊँटने की लगाम को पकड़ते थे तो गुलाम बैठता था, और गुलाम जब पकड़ता था तो उमर बैठते थे। इसी बीच में ईसाइयों का गिरजा आता है, ईसाइयों का गांव आता है और अजान का वक्त हो जाता है। हजरत उमर और उनका खादिम वुज़ू बनाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं कि ईसाई आते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, हमारा गिरजा मौजूद है, आप यहाँ नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आप हमारे गिरजा में चले जाइए, हमने उसको धुल दिया है, हमने उसको पाक साफ कर दिया है।
ہم نے اس میں عیسیٰ مسیح کی صلیب بھی نہیں لگائی ہے، ان کی مورتی بھی نہیں لگائی ہے، آپ اس گرجا میں آ کر نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں امیر المومنین تمہارے گرجا میں نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، اگر وہاں کوئی مورتی نہیں ہے عیسیٰ مسیح کی، تمہارے عیسیٰ کی، جیسس کی اگر کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم اس میں ضرور نماز پڑھ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے لیے چٹائی بچھا دی گئی، ان کے غلام کے لیے بھی چٹائی بچھ گئی، اور جیسے ہی حضرت عمر اس گرجا میں جاتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اس گرجا سے باہر نکل آتے ہیں، اور باہر انہوں نے جنگل میں اپنی چادر بچھائی اور وہاں نماز پڑھ لی۔ عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا جس میں آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی، آپ نے اس جنگل میں کھلے میدان میں نماز پڑھنا گوارا کر لیا اور ہمارے مضبوط گرجا میں آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق نے اس عیسائی کو گلے سے لگایا اور فرمایا میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، تمہارا گرجا تمہارے لیے پاک ہے، تم اپنے مذہب کے مطابق اس میں عبادت کرتے ہو کرو، میں اس میں نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر آج میں نے اس میں نماز پڑھ لی اور میرے غلام نے اس میں نماز پڑھ لی اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو، بعد میں آنے والی نسل کو اگر یہ پتا چلا کہ عیسائیوں کے اس گرجا میں عمر نے نماز پڑھی تھی تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والی نسل تمہارے اس گرجا پر مسجد ہونے کا دعویٰ کر دے کہ اس میں تو عمر نے نماز پڑھی تھی اور تم اس کو گرجا واپس نہ کرو تو غصے میں آ کر وہ تمہارے گرجا کو توڑ دے اور اس جگہ وہ اپنی مسجد بنا لیں۔ اس لیے میں اس گرجا سے نکل گیا تاکہ بعد میں آنے والی نسل کو یہ پتا چل جائے کہ عمر فاروق نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے اس ڈر سے اس میں نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے لوگ اس گرجا کو کہیں اپنے مسجد نہ سمجھنے لگے، اس لیے اس مسجد پر، اس گرجا پر قبضہ نہ کر لیں۔ ان بے ایمانوں سے کون پوچھے، ان بے ایمانوں سے کون کہے کہ تمہیں تو سر چھپانے کے لیے فلسطینیوں نے تھوڑی سی زمین کیا دے دی کہ آج تم اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس پر قابض ہو گئے، جنہوں نے تمہیں شرر دی، جنہوں نے تمہیں پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے تمہیں جھونپڑی دی، اپنی زمین پر تمہیں بسایا کہ تم تو لٹے اور پٹے ہوئے تھے، تمہیں تو ہٹلر نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، لاکھوں یہودیوں کا قتل کرنے کے بعد مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، تمہیں نہ جرمن جگہ دے رہا تھا نہ فرانس تمہیں جگہ دے رہا تھا، تم عربوں کی سرزمین پر گئے، انہی فلسطینیوں نے تمہیں شرر دی، تمہیں اپنے یہاں بسا لیا کہ تم لوٹے اور پٹے ہوئے تھے، تمہیں تو کسی نے سر چھپانے کی جگہ نہیں دی۔ آج یہ امریکہ جو تمہارا باپ بنا پھر رہا ہے، ناجائز باپ، یہ بھی تمہیں شرر نہیں دیا، برٹین نے بھی تمہیں شرر نہیں دی، تمہیں شرر دی تو عربوں نے دی، اور آج تم ہماری بچوں کا خون کر رہے ہو، آج ہماری بچوں کا قتل کر رہے ہو۔ یہودیوں کی یہ قوم کتنی بدترین قوم ہے، ہٹلر نے سارے یہودیوں کو جب قتل کر ڈالا، مار ڈالا، تو مٹھی بھر یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور اس نے جب ان کو چھوڑا تو کہا لوگوں میں چاہوں تو ان مٹھی بھر یہودیوں کو بھی قتل کر دوں، میں چاہوں تو میں چاہوں تو ان کو بھی مار دوں، ختم کر دوں، لیکن میں ان مٹھی بھر یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ کتنی نالائق قوم ہے، یہ کتنی حرامی قوم ہے، یہ کتنی سور قوم ہے، اس لیے اس کا جائزہ لینے کے لیے میں نے چھوڑا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیوں کیا، ان کا حرامی پنا دیکھ لے، ان کا سور پنا دیکھ لیا جائے، ان کی شیطانیت دیکھ لی جائے، اور اس کے بعد اندازہ لگایا جائے گا کہ دیکھو ہٹلر نے ان یہودیوں کو مار کے صحیح کیا۔ اور یقیناً آج میں بے بان کے دوہل کہہ سکتا ہوں کہ ہٹلر نے صحیح کیا تھا لیکن غلطی یہ کر گیا، ان چند مٹھی بھر لوگوں کو بھی وہ چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہیں کیا کیا تھمبل دیا جائے گا اس پر، اور دیکھتا ہوں کہ تمہیں کتنا روپیہ ملتا ہے، اور پیسوں کے چکر میں تم کس حد تک گر سکتے ہو، میں یہ بھی دیکھوں گا۔
روزانہ میری چینلوں پر نظر رہتی ہے، روزانہ، پرسوں تک دکھایا جائے میرے بارے میں۔ ذرا تصور کرو کہ پرسوں میں کٹیہار کی سرزمین پہ تقریر کر رہا ہوں اور ٹی وی پہ میرا منظر چلایا جا رہا ہے، ذرا تصور کریں آپ۔ اور ایک ویڈیو کٹ کر کے دی ہے، ویڈیو، اور ویڈیو کہاں سے نکالی ہے اس نے، اس کا نام بھی دیا انڈین مکس وائز۔ اتنا نالائق چینل والا ہے یہ، جس کو میں سب کچھ بول چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے، ایک طرف عدل یہاں دیکھیے اور ایک طرف عدل وہاں دیکھیے۔ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی، پھر وہاں سے چلے، اور چلتے چلتے جب بیت المقدس آ گیا، 1 میل کی دوری پر رہ گیا، لوگ حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، عیسائیوں کی عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہیں، عیسائی زمین پر ہیں، لیکن قسمت دیکھیے، قسمت، جب 1 میل بیت المقدس رہ گیا، اسی وقت حضرت عمر فاروق کے اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ گئی۔ غلام مسلم کو اونٹ پہ بیٹھنا ہے، اور حضرت عمر فاروق کو اونٹنی سے اتر کر اونٹنی کی لگام پکڑ کے بیت المقدس تک جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے اسلم، اونٹنی روکو، اونٹنی روک دی۔ حضرت عمر اونٹنی سے چھلانگ لگا کر نیچے گر گئے، اترے، کہا اسلم تم بیٹھو، اور حضرت اسلم کیا کہتے ہیں، امیر المومنین، 1 نہیں آج میں 2 میل چلنے کو تیار ہوں۔ سامنے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے اور میں آپ اس اونٹ پر بیٹھوں گا تو آپ کی عزت کا کچرا نکل جائے گا، لوگ کیا سوچیں گے، یہودی اور عیسائی کیا تصور کریں گے کہ ان کا امیر المومنین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلام ان سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے اور وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جو جواب تھا وہ سنیے، کہتے ہیں، اے میرے خادم اسلم، اگر آج تو اونٹ کے اوپر نہیں بیٹھا اور زبردستی تم نے مجھے بٹھال دیا تو اسلام کا کچرا نکل جائے گا، اسلام کا جنازہ نکل جائے گا۔ عمر کو یہ منظور ہے کہ عمر کی عزت کا جنازہ نکل جائے، لیکن عمر کو یہ منظور نہیں کہ اسلام کے عدل کا جنازہ نکلے۔ آئے میرے خادم، تمہیں اونٹنی کے اوپر بیٹھنا پڑے گا، زبردستی اسلم سے کہا بیٹھو، اور اسلم کو اونٹنی کے اوپر سوار کروایا اور خوشی خوشی اونٹنی کی لگام کو پکڑا۔ باری حضرت عمر فاروق کی تھی، اس نے اونٹنی کی لگام کو پکڑ کے چل رہے ہیں۔ جب قریب آتے ہیں تو عیسائی چیخ چیخ کر کہتے ہیں، مسلمانوں، تمہارا امیر المومنین کیا وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور چلا رہا ہے؟ کیا امیر المومنین تمہارا وہ ہے؟ کیا اسی کی فوج نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو فاتحانہ داخلہ کر رہا ہے؟ تمہارا امیر المومنین جو اونٹنی پر سوار ہے، کیا وہی ہے جو اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہا ہے؟ اور مسلمان آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی لگام ہے، جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی لگام ہے، اور وہ اونٹنی کو لے کے چلا رہا ہے، اور اس اونٹنی کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس کا خادم ہے، وہ تو اس کا غلام ہے۔ کیا کریں، آدھی آدھی دور، 1 میل دور دونوں ایک اونٹنی کی لگام پکڑتے تھے۔ بیت المقدس آنے سے پہلے حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی۔ حضرت عمر نے انصاف کا مڈر نہیں ہونے دیا، اپنے خادم کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام خود پکڑ لی۔ جب نیچے اترے تو لوگ حضرت عمر فاروق سے گلے ملنے لگے،
اور جب امیر المومنین سے گلے مل رہے تھے، انصاف کا اور عدل کا یہ منظر جب دیکھا یہودیوں نے، تو کچھ یہودی اور عیسائی ایسے تھے جو اس منظر کو دیکھ کر، عدل کے اس نظام کو دیکھ کر ان کی زبانوں پر کلمہ جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کریے یہ کون سا اسلام تھا؟ یہ عدل تھا تو امن تھا، یہ عدل تھا تو یہودی بھی محفوظ تھے، یہ عدل تھا تو عیسائی بھی محفوظ تھے۔ اور جب عدل مٹاؤ تو آج بھارت کے اندر عیسائیوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، آدیواسیوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، ہم مسلمانوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جس ملک میں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں شانتی ہوگی۔ اس لیے مہاتما گاندھی جی نے بھی یہی کہا تھا کہ اس ملک میں عدل قائم کرو اور عمر فاروق جیسا عدل قائم کرو، بھارت کو خون خرابے سے بچا لو گے، بھارت میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ جب تم بھارت میں اندر عدل اور امن، عدل قائم کرو گے تو شانتی شانتی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، عدل ہی شانتی کا ضامن ہے، عدل ہی امن و امان کا ضامن ہے۔ جس ملک میں، جس محلے میں، جس گھر میں، جس بستی میں، جس کنٹری میں، جس اسٹیٹ میں اور جس دنیا میں میرے بھائیوں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا۔ اقوام متحدہ اگر عدل کرنے لگے تو اسرائیل و فلسطین کی جنگ 1 منٹ میں رک جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ سنجکت راشٹر بھی، اقوام متحدہ بھی امریکہ کے دباؤ میں کام کرتا ہے۔ جیسے آج ہمارے ملک کے اندر بہت سے گورنمنٹ کے وبھاگ اور بہت سے سرکاری ڈپارٹمنٹ جیسے ہمارے ملک کے چوکیدار کے دباؤ میں کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے امریکہ کے دباؤ میں آج اقوام متحدہ بھی کام کرتا ہے، اس لیے وہ کڑا فیصلہ نہیں لے پاتا ہے۔ ورنہ حق تو یہ ہے کہ جس طرح فلسطینیوں نے زمین دی ہے اسرائیلیوں کو رہنے کے لیے، ان سے یہ کہا جائے کہ تم شرلالتی بن کر رہو، اس کے مالک بن کر نہ رہو، کیونکہ یہ زمین فلسطینیوں کی ہے، عربوں کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تم انہی کے بچوں کو مارتے ہو، انہی کے بچوں کو ختم کر رہے ہو میرے بھائیوں، لیکن اتنی جرات اقوام متحدہ کے اندر بھی نہیں ہے جو حق بات کہہ سکے اور عدل اور انصاف کی بات کہہ سکے، نہیں ہے اتنی ہمت۔ جتنا عدل ہوگا اتنا امن ہوگا۔ ایک یہودی حضرت علی کے پاس آتا ہے اور ان کے کان میں کہتا ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ اے امیر المومنین، اس جرم کی سزا ہے 10 کوڑے، اور میں چاہتا ہوں کہ 10 کوڑے میرے مارے جائیں۔ حضرت علی نے فیصلہ سنا دیا کہ اس یہودی نے اپنا جرم خود قبول کر لیا ہے، اس لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس یہودی کو 10 کوڑے مارے جائیں گے۔ اپنے غلام قمبر سے کہا اٹھو، اپنے غلام قمبر سے کہا اٹھو، آئے میرے غلام قمبر، اس یہودی کو 10 کوڑے مارو، کیونکہ اس نے اپنا جرم خود قبول کر لیا ہے، اس نے اپنا جرم خود قبول کیا ہے، اس کو 10 کوڑے مارو۔ کس کو کہا؟ اپنے غلام قمبر سے۔ قمبر اٹھتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، اب مزاج دیکھیے گا، قمبر اٹھتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، کون ہے؟ حضرت علی کا غلام ہے، کوڑا اٹھاتا ہے اور یہودی کو مارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کوڑے مارتے مارتے قمبر بھول جاتا ہے کہ میں نے 9 کوڑے مارے ہیں یا 10 مارے ہیں، کنفیوز ہو گیا، قمبر کو شک ہو گیا 9 مارے کہ 10 مارے، لیکن اس نے 9 ہی شمار کیے، 9، چلو ایک یا تو 9 ہے یا 10، اگر 9 ہوں گے تو ایک اور مارتا ہوں، 10 ہو جائیں گے، اور اگر 10 پڑ گئے ہوں گے تو ایک زیادہ ہی تو پڑے گا، کم نہیں پڑے گا، کم پڑے گا تو سزا باقی رہے گی، ایک بھلے ہی زیادہ پڑ جائے کم نہ پڑے۔ یہ سوچ کر قمبر نے ایک کوڑا جو اور مارا، حقیقت میں وہ 10واں نہیں 11واں کوڑا تھا، کنفیوز ہو گیا تھا، اور قمبر نے جب کوڑا مارا تو وہ 10واں نہیں بلکہ 11واں کوڑا تھا۔ یہودی کوڑوں کو گن رہا تھا، جس کو سزا ملتی ہے نا تو وہ
गिनता है। अब जैसे हमको सज़ा सुना दी गई 10 साल की, तो हम एक एक दिन गिन रहे थे कि आज कितने दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए। और जितना सज़ा देने, जिसको सज़ा सुनाई जाए, जितनी गिनती उसको याद होती है उतनी किसी और को याद नहीं। पुलिस भूल सकती है और चीज़ें भूल जाएंगी, लेकिन जिसको सज़ा होती है ना वो नहीं भूलता। तो एक एक दिन कितने घंटा कोई आदमी जेल में रहा, वो सब वो गिनता रहता है, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं, तो यही दिमाग लगा रहता है। आज कौन सा दिन है, आज कितने घंटे हो गए, अच्छा ये सब वो जोड़ता रहता है। जो लोग जेलों में गए होंगे उनको अच्छी तरह मालूम होगा। तो मेरे भाइयों, यहूदी कोड़े गिन रहा था, कितने कोड़े मेरे ऊपर पड़ गए, तो 11वां कोड़ा पड़ा, वो फौरन चीख पड़ता है, अमीरुल मोमिनीन अली, आपके गुलाम कंबर ने 1 कोड़ा ज्यादा मारा। सजा तो मेरी 10 कोड़े की थी, लेकिन 11 कोड़ा मारा। हजरत अली ने फौरन कहा, कंबर इधर आओ। ये यहूदी क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहते हो? कंबर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं इसको कोड़े मार रहा था, 5, 6, 7 तक गिनती बिल्कुल सही चली, उसके बाद मैं भूल गया, और 9, 10 में या 10, 11 में मैं कंफ्यूज हो गया। अमीरुल मोमिनीन, ये सच है कि मैंने इसको कोड़े तो मारे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक कोड़ा ज्यादा लग गया हो, कि वो 9, 10 में या 10, 11 में मैं कंफ्यूज हो गया था। हजरत उमर कहते हैं, तो हजरत अली कहते हैं, तुम कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन यहूदी कंफ्यूज नहीं है। उसने साफ कहा है कि 1 कोड़ा ज्यादा मारा है, लिहाजा उसी की बात को बुनियाद मानते हुए और सही मानते हुए ये तस्लीम किया जा रहा है कि तुमने 1 कोड़ा उस यहूदी को ज्यादा मारा। खड़े हो जाओ, यहूदी की जगह पर अब तुम खड़े हो जाओ। हजरत अली ने कंबर को खड़ा कर दिया और यहूदी से कहा, 1 कोड़ा उठाओ, और 1 कोड़ा तुम भी इसकी पीठ के ऊपर मारकर अपना बदला ले लो, क्योंकि 1 कोड़ा इसने ज्यादा तुम्हें मारा है। फिर पूरे मजमे के अंदर तमाम यहूदी और ईसाइयों ने देखा कि उस यहूदी ने 1 कोड़ा हजरत अली के गुलाम कंबर को भी मारा। आर भारत के आए चैनल वाले, जी न्यूज वाले, कम से कम हक भी अदा कर दो और ये भी बयान कर दिया करो कि इस्लाम के अंदर ये अदल था, इसलिए वहां पर अमन था, सुकून था। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए कत्लो किताल का, लड़ाई और झगड़े का, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का। अगर तुम मजहबों की अच्छाइयां बयान करने लगो तो अभी सारे मजहब वाले आपस में किसी भाईचारे से रहेंगे, लेकिन ये तुम्हें मंजूरी नहीं है, ये तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ये तुम कैसे गवारा कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे आका को पसंद नहीं है, तुम्हारे सर पर जिसका हाथ है उनको पसंद नहीं है। तुम वो हो जिन्होंने कोरोना बम हजरत मौलाना साद को कहा था, तुम वही हो जिन्होंने निजामुद्दीन के अमीर को, तबलीगी जमात के अमीर को कोरोना बम कहा था। तुम ही वही हो जिसको कोर्ट ने क्लीन चिट दी हो, जिसको हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली हो, उसको हाई मीडिया वालों तुम ही ने रुस्वा किया था, तुम ही ने जलील किया था, तुम ही ने बदनाम किया था। और ऐसे पता नहीं कितने लोगों को तुमने जलील किया, कितने उलमा को तुमने जलील किया, कितने मौलवियों को तुमने जलील किया, कितने दूरंदेशों को तुमने जलील किया। और कोर्ट का हंटर चला तो तुमने माफी भी नहीं मांगी और सॉरी भी नहीं कहा एक बार भी। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली के इस इंसाफ का मंजर पेश करो। यहूदियों में अमन था, ईसाइयों में अमन था, क्योंकि हमारे यहाँ अदल था, और अदल था तो अमन था। एक वाक़े की तरफ और ले जाना चाहता हूँ। हजरत उमर पेशाब कर रहे हैं और पेशाब करते करते उनका गुलाम आ गया और चीखता है, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक ने सुन तो लिया, लेकिन पेशाब कर रहे हैं इसलिए बोले नहीं, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब पेशाब करके फारिग हुए तो उसको बोला, इधर आ, क्या है, इधर आ, और एक थप्पड़ दिया उसके गाल पर। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, चिल्लाते चले जा रहे हो। मैं पेशाब करने के लिए बैठा हुआ था और तुम चीख रहे हो अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। शर्म नहीं आती तुम्हें? कहा ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा हाँ बताओ, क्यों बुलाया था मुझे, क्या काम है तुम्हें?
ان کے غلام نے کہا امیر المومنین اب کوئی کام نہیں ہے مجھے، ہاں میں آپ کا غلام ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ابھی تو تم امیر المومنین چلا رہے تھے، کوئی کام ہوگا تبھی تو چلا رہے تھے۔ اس نے کہا ہاں امیر المومنین تھا کوئی کام، لیکن اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں آپ کا غلام ہوں، آپ کو جب ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجئے گا، میں چل رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگا 10 قدم چلا کہ لوٹ کر واپس آیا، کہا امیر المومنین، کہاں بتاؤ بولو، میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، آپ بھی جہاں بیٹھتے ہیں دربار خلافت میں وہاں جا رہے ہیں، ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو، اگرچہ آپ میرے مالک ہیں، غلام کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، لیکن پھر بھی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر اچھا لگے تو عمل کر لیجئے گا۔ کہا کیا بولو؟ کہا امیر المومنین جب آپ دربار خلافت میں جائیں، جہاں چٹائی پر آپ بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے باتوں کو، ان کی شکایتوں کو سنتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لیجئے گا، آپ نے مجھے جو میرے گال پر تھپڑ مارا ہے، یہ تھپڑ جائز تھا کہ ناجائز؟ کہیں آپ نے مجھے ناجائز تو نہیں مارا؟ بس اتنا سوچ لیجئے، شاید آپ کو احساس ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے ناجائز کیوں مارا؟ ادھر آؤ، تم امیر المومنین نہیں چلا رہے تھے؟ کہاں چلا رہے تھے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ایک بار تم بولتے تھے، آج بار بار بولتے چلے گئے؟ کہا امیر المومنین میں ایک بار بولتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے جی ہاں بولو، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں آ جاتی تھی تو پھر میں بولنا بند کر دیتا تھا۔ آج آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس لیے بولتا چلا گیا، سوچا کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ کہا میں پیشاب کر رہا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پیشاب کرتے وقت بولا نہیں جاتا؟ میں پیشاب کر رہا تھا اور تم جانتے تھے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، تو تمہیں چیخنے کی کیا ضرورت تھی اور بار بار بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا امیر المومنین میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ آپ نالی کے کنارے بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں کبھی بار بار نہیں چیختا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے میرے غلام خادم، تم نے اس ذات کی قسم کھائی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر اس بات کو بولا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب تم نے اللہ کی قسم کھا کر اقرار کر لیا کہ مجھے آپ کی پیشاب کرنے کا علم نہیں تھا، تو اب یہ کلیئر ہو گیا، اب یہ صاف ہو گیا، اب یہ ظاہر ہو گیا کہ میں نے تمہیں جو تھپڑ مارا ہے وہ تھپڑ ناجائز تھا، مجھے نہیں مارنا چاہیے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے سب کے سامنے تمہیں تھپڑ مارا، تم بھی اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ عمر فاروق اپنا گال پیش کر رہا ہے۔ اس ملک کے حکمرانوں اور چوکیداروں، حضرت عمر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے گودی میڈیا والوں، حضرت عمر اس دنیا میں اپنے آپ کو اپنے غلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تمہارا چوکیدار تو ایک ملک کا چوکیدار ہے، ہمارا امیر المومنین تو سعودیہ کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران بھی اس کے قبضے میں ہے، مصر بھی اس کے قبضے میں ہے، فلسطین بھی اس کے قبضے میں، اسرائیل بھی اس کے قبضے میں ہے، ایران بھی اس کے قبضے میں ہے، سیریا بھی اس کے قبضے میں ہے، آذربائیجان اور اردن بھی اس کے قبضے میں ہے۔ یہ سارے کے سارے ملکوں کا اکیلا ایک حکمراں ہے، خلیفہ ہے۔ اتنے ملکوں کو جو پہلے عرب ملک کے اندر سب شامل تھے، اکیلا ان کا ایک حاکم ہے۔ اتنا بڑا حاکم وقت ایک معمولی غلام کے سامنے پیش ہو کر کہتا ہے میں نے تم کو سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے، اب تم بھی تھپڑ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور میرے گال کے اوپر ایک تھپڑ مارو، جتنی زور سے میں نے مارا تم بھی مارو۔
غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بس یہی میں چاہتا تھا، اور آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتا۔ حضرت عمر کہتے نہیں، تم آج اس لیے تھپڑ نہیں مار رہے ہو کیونکہ میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میری اس ڈگری کا، میری اس پوسٹ کا تم خیال کرتے ہوئے مجھے تھپڑ نہیں مار رہے ہو۔ قیامت کے دن تم مجھ سے انتقام لے لو گے، میں قیامت کے دن انتقام نہیں دوں گا، اس بھرے مجمع میں تمہیں مجھے تھپڑ مارنا ہوگا، اسی دنیا میں تمہیں اپنا انتقام لینا ہوگا۔ اس وقت یہ مت سوچو کہ میں امیر المومنین ہوں، میں ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش ہوں، اے غلام مجھے اپنا مجرم سمجھ کر بدلہ لے لے اور ایک تھپڑ میرے گال پر مار، قیامت کے دن میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی کہ میں تجھے نیکیاں دے سکوں۔ وہ غلام بھی رونے لگا اور روتے روتے قسم کھا کر کہنے لگا امیر المومنین میں اسی اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس رب العالمین کی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے، میں قیامت کے دن آپ سے انتقام نہیں لوں گا، میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے جھٹ سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اس غلام کے گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اس نے تیری عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا میں قیامت کے دن بدلہ نہیں لوں گا، اے اللہ اس نے تیری عزت کی قسم کھا کر کہا ہے قیامت کے دن تو گواہ رہنا، یہ مجھ سے اب انتقام نہیں لے سکتا ہے، مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں دنیا میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ تیری ذات کی قسم کھا کر مجھے معاف کر رہا ہے، اے اللہ اس نے مجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے عدل کا یہ کون سا پیمانہ تھا، عدل کا یہ کون سی ترازو تھی، اور عدل کا یہ کون سا پیمانہ تھا میرے بھائیوں۔ اس عدل نے امن اور سکون پیدا کر دیا تھا، یہودی بھی سکون سے تھے، عیسائی بھی سکون سے تھے، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی کیونکہ عدل تھا۔ آج ہم گزارش کریں گے کہ اس ملک میں عدل قائم کرو تاکہ امن پیدا ہو جائے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مہاتما گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ جتنا بھارت میں عدل ہوگا اتنی شانتی ہوگی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا حضرت عمر جیسا عدل بھارت میں پیدا کرو تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور بھارت میں شانتی بحال ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں 3:40 تک 1.5 گھنٹے کے اس خطاب کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ اسلامی عدل تبھی قائم ہوگا، امن اور امان تبھی قائم ہوگا جب عدل ہوگا، اس لیے اپنے گھروں میں عدل پیدا کیجیے۔